السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا دارالامتحان ہے. دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ پاک نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اصل جو معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے دوستوں، وہ مسئلہ آخرت کا ہے. ہماری حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. وہاں ہمارے لیے اصل فیصلہ ہوگا. جس آدمی کے لیے، جس اللہ کے بندے کے لیے یا بندی کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ہمیشہ کی جہنم سے نجات مل گئی اور ہمیشہ کی جنت کا اس کو مالک بنا دیا گیا، تو گویا وہ کامیاب ہے. جس کی اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان کر دیا، جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، گویا وہ کامیاب ہے. اور اگر اس کے مخالف معاملہ ہوا کہ جس کے لیے اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اور اس کے لیے ہمیشہ کی اذیت، ہمیشہ کی پریشانی، یعنی اس کے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو. یہ اصل مسئلہ ہے دوستوں. اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اسی کے لیے دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے. ہر آدمی کے لیے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا. اب امتحان ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ جب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں یا ان کا پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے امتحان کو لے کر بڑے سنسیئر اور سیریس ہوتے ہیں. اور جو بچوں کے سامنے اپنے امتحان کا مقصد سامنے ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے اس کی تیاریاں کرتا ہے، اور جو اس کی تیاری میں کامل ہوتا ہے اور جو اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ کامیابی کو پا لیتا ہے. اور جس نے غفلت برتی، جو اپنے کام تیاری میں غافل رہا اور جس نے اونچ نیچ کی، اس میں اس کو لائٹ لیا، تو وہ اس کے نمبرات کو بھی، یعنی وہ اس کے رزلٹ کو بھی دیکھ لیتا ہے. اسی طرح دوستو اللہ نے ہمارے لیے دنیا کو امتحان کا بنایا. اب ہم کو دیکھو، یہ تو بڑا اللہ کی مہربانی ہے. اللہ بڑے غفور ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے کہ یہ جب بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے. کویسچن پیپر اس کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے تو وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. قبر میں ہم کو کیا سوال ہوں گے، آخرت کے منازل ہم کو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع سے اور قرآن کے ذرائع سے ہمارے سامنے موجود ہے. گیپ میں ہماری یہ آنکھ، دھوکے کی آنکھ، اس کو دیکھ نہیں پاتی، لیکن اس کی خبر ہم کو مل چکی ہے. اس کی خبر ہم کو مل چکی ہے.
اللہ نے یہ ہم پر رحیمی کی ہے، یہ اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے پورا کویشچن پیپر ہمارے سامنے دے دیا. اب ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے دوستو. اب دیکھو ایک بات ہم بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں انصاف ہے، انصاف. نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی. اور قرآن کہتا ہے اس بات کو کہ جس بندے کو جتنا برداشت کرنے کا مادہ ہے، جتنا اللہ نے رکھا ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک کبھی بوجھ نہیں ڈالتا. یہ طے شدہ بات. ہاں دوستو، ہم کو جس نفس کو جتنا بوجھ اٹھانے کا، برداشت کرنے کا، کیونکہ برداشت کرنے کا مادہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. ہاں، اور حالات کا حل یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ برداشت نہ کر سکے، اس سے زیادہ بوجھ اللہ پاک اس کی نفس پر ڈال دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے یہاں انصاف ہے. چونکہ ہم ہمارے ایمان یقین کی کمزوری کی بنیاد پر اور ہمارا اللہ کے ذات عالی کی تعلق کی کمزوری کی بنیاد پر اور ہماری دین سے منہ پھیرنے کی بنیاد پر یہ چھوٹے چھوٹے حالات بھی ہمیں بھاری نظر آتے ہیں، بڑے نظر آتے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں، بالکل. اللہ پاک اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اپنے بندے برداشت کر سکتے. دیکھو خاص طور پر ابھی جو ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے جو حالات ہیں دوستو، اس کا ہم کو حل تلاش کرنا پڑے گا. اس کا ہم کو حل تلاش کرنا پڑے گا. کسی بھی چیز کا حل ہمارے پاس آ گیا دوستو، تو ہم اس کے سولیوشن تک پہنچ جائیں گے اور وہ حال ہم پر سے گزر جائے گا. اور اگر ہم نے اس کا حل تلاش نہیں کیا تو پھر ہم گھومتے رہیں گے، ہم اس میں زیادہ پھنستے رہیں گے، اور پھنستے یہ ہو جائے گا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہاں پر پھر وہ اندھیریاں ہمیں نظر آئے گی اور آگے راستہ ہمیں نظر نہیں آئے، نکلنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آئے. آج اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کا حل کو تلاش کریں اور اس حل پر اپنے آپ کو ڈالے دوستو. اور اگر موقع وہ گزر گیا، ایک مرتبہ اگر وہ موقع گزر گیا تو دوستو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسا ایک اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہم گزر گئے اس زندگی سے، منتقل ہو گئے، آخرت کی زندگی میں پہنچ گئے. پھر وہاں پر آدمی مشاہدہ کر لے گا، دیکھ لے گا ساری چیزوں کو، جنت کو دیکھ لے گا، جہنم کو دیکھ لے گا، پل صراط کو دیکھ لے گا، اللہ کے غیبی نظام کو دیکھ لے گا. تو وہ ارادہ کرے گا، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے گا کہ اللہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پل جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں. گویا یوں آتا ہے کتابوں میں، آدمی ماں افسوس کے کوئی اپنی انگلیاں چبا لے گا، کوئی اپنے پونچوں تک، کوئی کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو چبا دے گا، لیکن وہ پچھتاوے کی وجہ سے، لیکن اس موقع کا پچھتانا یہ کوئی کام نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ اللہ نے زندگی،
اب دوسری مرتبہ زندگی ملنے والی نہیں۔ اسی طرح دوستو آج اللہ نے بلکہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے دوستو، دیکھو باپ اپنے بیٹے پر تنبیہ کرتا ہے تو وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ہلاکت کے لیے۔ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ماں اپنی اولاد پر تنبیہ کرتی ہے تو نہ کہ اس کی ہلاکت کے لیے بلکہ اس کی بھلائی کے لیے۔ کبھی مار بھی دیا یا کوئی چیزوں سے اس کو روک لیا، بچے کیا سمجھتے، یہ بوڑھا باپ اس کو سمجھ نہیں آتی، آج زمانہ وہ کچھ اور ہے، اور یہ پرانے زمانے کی باتیں، اور یہ اس بات کا روکنا، وہ ناگوار بچوں اولاد کے لیے ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جانتے ہوتے ان کے تجربے سے اور ان کے فہم سے کہ میری اولاد کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اسی لیے وہ ایک تنبیہ کی لکڑی اس پر قائم کر دے، چاہے اولاد کو اچھی لگے یا بری لگے، اس میں اس کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، اس کی اچھائی چھپی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوستو یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہم پر ہوتی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری کامیابی ہے دوستو۔ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ ہے کہ اس موقع پر اگر وہ اولاد فرما برداری کر لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی بات کو مان لیتی ہے، تو گویا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح ہم جو ہے اگر یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے حالات میں ہم اللہ کی مان لیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ حل ہے، یہ حالات سے دور ہونے کا حل جو میں نے پہلے عرض کیا، وہ ایک تو یہ حل ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بہترین گنہگار وہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ جس سے ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے معافی کو طلب کرے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے۔ اللہ پاک اگر آدمی صحیح دل کی سچائی کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کرے گا اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے نہ کھلیں۔ اللہ پاک ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک تو سب سے بنیادی حل دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر خوب روئیں۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے دوستو۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پڑ جاتی ہے، اپنے ماں باپ اس کو، اور جو اکڑ دکھاتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل لاجک ہے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اتنا سب ہونے کے باوجود ہم ہمارے اللہ کے سامنے اکڑ دکھائے ہوئے، ہم ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا سمجھ ہی نہیں رہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے دوست۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اللہ کے سامنے عقل کو چھوڑ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے عرش پر پڑ جائے انشاءاللہ۔
تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، ہاں دوستو، تو یہ پہاڑ جیسے حالات جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. جو ہمیں پہاڑ جیسے نظر آتے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سمندر جیسے حالات جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ پانی کی بوند کے مانند ہو جائے، ایک ٹیپے کے مانند ہو جائے. ہاں دوستو، اللہ کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. اللہ واللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، بار بار یہ قرآن میں آپ کو ملے گا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کی قدرت کے باہر کچھ بھی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہماری اکاڑوں کو چھوڑے جو اللہ کے سامنے ہم سینہ تانے ہوئے ہیں، گناہوں کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے. یہ عقل کو ہم چھوڑے کبر کے ذریعے سے، یعنی تکبر کے ذریعے سے. اس عقل کو چھوڑ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ ہم اللہ کے در پر پڑے انشاءاللہ. ایک تو یہ مسئلہ، یہ حل ہے. دوسرا حل دوستو یہ ہے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کریں، یونٹی جس کو بولتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ. یوں سنا بڑوں سے کہ اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ مسلمانوں کا اتحاد ہے، وہ مسلمانوں کی یونٹی ہے. دوستو، آج ہم بٹے ہوئے ہیں اور اس بٹنے کی وجہ سے دوستو مشکل، سب سے بڑا مشکل ہم پر یہ ہے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں، ہم کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں. سب نے اپنے اپنے واڑے بنائے، سب نے اپنے اپنے واڑے بنائے. آج میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں دوستو، تبلیغ والوں نے اپنا ایک واڑا بنایا، خانقاہ والوں نے اپنا ایک واڑا بنایا، اہل سنت والجماعت نے اپنا ایک واڑا بنایا، اور پتہ نہیں اہل حدیث والوں نے اپنا ایک واڑا بنایا. ارے نکلے ہم یہ ریوڑ سے نکلے دوستو. ہم وہ بکروں کے ریوڑ کے جیسے نہیں ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں دوستو. چھوڑے کس کو، کون ایک آدمی یہ دعویٰ کر دے پوری دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، کہ اس کی قبر میں جا کر، یا کبھی سنا ہو یا کوئی دعویٰ کر دے کہ فلاں کی قبر میں جا کر میرے کو جواب دینا. ارے بھائی، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، اس سے سوالات جو پوچھے جائیں گے اس کا جواب اس کو دینا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتا تھا کہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتا تھا. یہ اس کا مسئلہ ہے. ہم کو کیا اس سے؟ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ماننے والے. دوستو، اس چیز نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا، اور جس کی بنیاد پر یہ باطل سکیم ہم پر چل گئی، اور جس کی بنیاد پر ہم ایسے کمزور ہوئے کہ دنیا میں ہمارا نام و نشان مٹ گیا. مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے دوستو. تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اور اس چھوٹے سے تعداد والے لوگ وہ دنیا کے ایک کونے میں، جن کے پاس زمینیں بھی موجود، اپنی خود کی زمین بھی موجود نہیں تھی، اور ان لوگوں نے ایک زمین پر قابض ہوئے، اور انہوں نے ایک نس کو پکڑا
اور اس کو پھیلایا دنیا کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا، ناف کے نیچے ہاتھ جوڑنے کو بانٹ دیا، ناف کے اوپر ہاتھ جوڑنے کو بانٹ دیا، ہاں، اور یہ اللہ کو کیسے مانتا ہے اور یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتا ہے اس میں بانٹ دیا، اور اس میں بانٹ کر امت کی طاقت کو ختم کر دیا، اور اس کے شکار ہم بن گئے، اس کے شکار ہم بن گئے۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ اس میں ہمارا نقصان کیا اور اس میں ہمارا فائدہ کیا، اور اس نقصان کا آج تک نقصان اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایسی باتیں جس کا آدمی سے کوئی تعلق نہیں، ارے چھوڑو عقیدوں کو، وہ جو عقیدہ اس کا ہم بس ایک بات سوچے، ایک بات سمجھے کہ اللہ کے نام پر ہم ایک ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم ایک ہو جائے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا یہاں پر، ڈرتے ڈرتے بیچارہ مجھے کہنے لگا، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، بولے بھائی یہاں پر یہ اس سکینہ مسجد میں میرے نکاح کروانا ہے۔ تو بیچارہ، میں نے کہا اس میں کیا ہے، مسجد ہے اسی لیے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ آج کل لوگ بازاروں میں نکاح کرواتے ہیں، ہالوں میں نکاح کرواتے ہیں، اور اچھی بات ہے آپ نے مسجد میں ارادہ کیا نکاح کروانے کا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ جو ہے، میں نے کہا ضرور استعمال کر سکتے ہو۔ تو ڈرتے ڈرتے مجھے کہنے لگا کہ مولانا سلمان بھائی، کہ میرے مولانا آوے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ ان کے مولانا لانا چاہتے تھے، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی، اگر آپ کا نکاح کوئی پنڈت کے پڑھانے سے آپ کا اگر نکاح ہو جاتا ہے تب بھی میرے کو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ دیکھو کہ آپ کا نکاح کیسے ہو جائے۔ اور میں نے یہاں مسجد میں اطلاع دی کہ وہ مولانا آئے تو ان کا اکرام کرنا، نکاح پڑھانے وہ مولانا آئے تو ان کا اکرام کرنا۔ ارے کیا مسئلہ ہے دوستو، ہم کو کہاں کسی کی قبر میں جا کر جواب دے، لیکن اس کی وجہ سے ہم دیکھیں تو صحیح ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آج یہ جو کچھ بھی مشکلات ہمیں نظر، ایک بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب یہ اس بات سے غافل ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی قدم اٹھائے اور اتحاد کی طرف بڑھے۔ سب کی کسی کی ناک نڑتی ہے، کسی کا کچھ پرابلم ہے اور کسی کا کچھ پرابلم ہے۔ میں اسی لیے بہت کھل کے اس بات کو آج میں نے کہا ہے کہ یہ سب چھوڑے ہم، یہ اہل سنت والجماعت، یہ تبلیغ، یہ خانقاہ، یہ اہل حدیث، ارے چھوڑ دے اس کو سب، ہم ایک اللہ کے نام پر ایک چھتری کے نیچے آ جائیں۔ ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا ریزلٹ ملتا ہے۔ ارے تھرا جائیں گے لوگ، کانپ جائیں گے لوگ۔ آج یہ ہم پر قابض ہے، ہم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ہم بٹے ہوئے۔ تو دوستو، دو چیزیں جو میرے ذہن میں تھی اور میرے نزدیک جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ان حالات کا حل ہے، وہ پہلی بات کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ انشاءاللہ یہ حال جو ہے، اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی اللہ کے بارگاہ میں، تو یہ ہمارا حال جو ہے یہ دور ہو جائے۔
دوسرا حل میرے نزدیک جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں، ہم ایک ہو جائے، ہم یونائٹ ہو جائے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اس محنت پر اپنے آپ کو برپا کیا کہ ہم جو ہے امت کو جوڑ دیا، امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر، کوئی 360 بت کو ماننے والے لوگ الگ الگ، ان کو ان کی بتوں سے چھڑا کر ایک اللہ کی ماننے پر لے، ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ کی مدد دے گی۔ کیسی مدد؟ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کے لایا ہوا کلمہ وہ بلند ہو گیا، وہ بلند ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا، یہ مسلمانوں کی اتحاد کی طاقت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اور کل میں ایک بس چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کل تفسیر ہو رہی تھی قرآن کی ایک جگہ پر، میں وہاں پر موجود تھا۔ اس میں ایک بڑا مجرب عمل جو وہ مفتی صاحب نے بتایا وہ لیلاف قریش، جو دوسری علم ترا کے بعد کی جو صورت ہے سورہ قریش، اس کی تفسیر کر رہے تھے۔ اس میں یوں بتایا کہ یہ عمل دشمنوں کا جب خوف ہو تو لیلاف کی تلاوت کرنا ہر موقع پر، یہ اتنا زیادہ مجرب عمل ہے کہ دشمنوں کا خوف جو ہے ہمارے دلوں سے جاتا رہے۔ ہم دشمن کی طاقت کو نہ دیکھیں، ہم دشمن کے عہدوں کو نہ دیکھیں، ہم جو ہم کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے معیار کو ان کی طاقت سے، ان کی تعداد سے نہ ناپے دوستو، بلکہ ہم ڈٹ کر، مل کر، اتحاد کے ساتھ، ہمارے ایمان اور یقین کی بنیاد پر، ہمارے اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی بنیاد پر اور دینی اعمال کو ہماری زندگیوں میں زندہ کرنے کی بنیاد پر ہم اگر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تعداد کا کبھی بھی ہم دیکھ لیں تاریخ میں کوئی حصہ نہیں، عہدوں کا کوئی حصہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ کم تعداد سے اور کم عہدوں سے اللہ ہم کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلا کر رہے گا انشاءاللہ۔